تسلیم کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے کہنے پر بغیر دیکھے لشکر کو مان لو گے مجھ پر اعتماد کر کے، ویسے میرے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لو۔ اس پر انہوں نے سوال کر دیا، اس پر انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ 360 بت جو کعبے میں پڑے ہیں چھڑوا رہے ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں، وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ سجائی بھی دیتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، چھونا چاہیں تو چھو سکتے ہیں، قریب جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، محسوس کرنا چاہیں تو ان کو کر سکتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو آپ ان 360 کو چھڑوا کر اس ایک کی بات کر رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا، جو دکھائی بھی نہیں دیتا، جو محسوس بھی نہیں ہوتا، جو عقل میں بھی نہیں آتا، جو فہم میں بھی نہیں آتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، جس کو چھوا نہیں جا سکتا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس ایک کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان 360 کو کیوں چھوڑیں اور اس کو کیوں مانیں جو نظر نہیں آتا اور فہم و ادراک میں نہیں آتا؟ کوئی دلیل، کوئی دلیل۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا کہ مولا تیری ذات پر یہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا محبوب اگر یہ میری ذات پر، میرے ہونے پر، میرے رب ہونے پر اور میرے قادر مطلق ہونے پر اور لا الہ الا اللہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اس شان پر اور میرے اللہ ہونے پر اگر یہ تجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں تو میری ذات پر ان کو اپنی ذات دلیل دے۔ اور میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ کی ذات پر دلیل مانگنے والوں، وحی کا اعلان میں نے آج رسالت کا اعلان میں نے آج کیا، وحی کا نزول آج ہوا، مگر وحی کے نزول سے پہلے 40 سال میرے تمہارے اندر گزرے ہیں، جو پیچھے 40 سال تمہارے اندر گزرے ہیں، ابھی بھی اللہ کی ذات پر دلیل مانگتے ہو۔ اگر میرے کردار میں کوئی حرف نظر آئے اللہ کی پاکی کا انکار کر دو، اگر میرے حسن میں کوئی کمی نظر آئے اللہ کے حسن کا انکار کر دو، اگر میرے تصرفات میں، میرے معجزات میں، میرے کمالات میں اگر کوئی تمہیں جھول نظر آئے، کمی نظر آئے اللہ کے تصرف کا انکار کر دو۔ رب کی ذات پر دلیل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب سنیں، اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے دلیل کیا آئی؟ نبی کی ذات۔ یا عقیدے کے طور پہ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، عقیدے کے طور پہ پھر آگے بڑھتے، کبھی یہ سنا ہو علامہ صاحب قبلہ، کبھی سنا ہو کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات پر میں دلیل ہوں، میری ذات دلیل ہے، میرے حسن میں کمی ہو، جمال میں کمی ہو، کمال میں کمی ہو، ادا میں کمی ہو، میرے کردار میں کمی ہو، 40 سال تمہارے اندر گزرے جہاں فحاشی بھی تھی، عریانی بھی تھی، بے حیائی بھی تھی، اسیاکاری بھی تھی، نافرمانی بھی تھی، مرد و زن کا اختلاط تھا، میل جول تھا، پھر خانہ کعبہ کا ننگے بدن طواف تھا، پھر زمانہ جاہلیت تھا، ہر قسم کا گناہ تھا، پھر کفر تھا، پھر شرک تھا۔ ایسے ماحول میں اگر میرا کردار صاف رہا ہے، میرا کردار پاک رہا ہے اور تمہیں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی کمی اگر نظر نہیں آئی تو چلو پھر اللہ کو مان لو، اگر نظر آئی ہے تو رب کا انکار کر دو۔ جب یہ بات کی کہ میری ذات دلیل ہے تو مجھے بتائیں کل کفار و مشرکین مکہ کھڑے تھے، کسی عالم سے، قبلہ شاہ صاحب علامہ صاحب تشریف فرما ہے، شاہ صاحب آپ کسی عالم سے آج تک سنا ہو کہ جب حضور کی ذات آقا علیہ السلام نے اپنی ذات پیش کی تو کافروں نے یا مشرکوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہاں یہاں کمی ہے؟ کبھی علماء سے سنا ہو یا کتابوں میں پڑھا ہو؟ نہیں سنا نا۔ تو کفار و مشرکین نے تو حضور کی ذات میں کمی نہ نکالی،
اگر آج کا شخص حضور کا کلمہ پڑھ کر اور امتی ہو کر کہے کہ میرے جیسے ہیں، پھر یہ امتی کہاں رہا؟ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اللہ کی ذات پر کون دلیل ہوتا ہے؟ نبی۔ اب ایک جملہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی کا اپنا رسالت و نبوت میں برابر ہے، مگر انفرادی فضیلت میں ہر نبی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور حضور جیسا انبیاء اور رسول میں کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات اب آگے چلیں۔ جس طرح نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، بس یہاں تک آپ کو لانا ہے، جس طرح نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اسی طرح ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ ولی نبی کی شان ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر معجزے کا اظہار ہوتا ہے اللہ کو منوانے کے لیے، اور ولی کے ہاتھ پر نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے کرامت کا اظہار۔ تو اللہ کی شان نبی، اللہ کی شان نبی، اور نبی کی شان ولی۔ نبی کی شان، اب یہ سمجھ آتا، اب ایک ولی کی بات کرتا ہوں بنی اسرائیل میں، ایک ولی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی عظمت دی، بڑا مقام دیا، فضائیں مسخر تھیں، ہوائیں مسخر تھیں، جن و انس پر حکومت تھی۔ سلیمان، ان کا ایک ولی حضرت آصف بن برقیہ، اب یہ قرآن پاک میں ہے، کیا ملکہ بلقیس کا پتہ چلا، ہدہد نے بتایا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اصل مقصد پہ رہیں گے۔ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، پتہ چلا، آپ نے رکا لکھا، بسم اللہ سے شروع کیا، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ ملکہ سبا ہدہد کو دیا، وہ لے گیا، جب ملکہ سبا نے پڑھا اس نے جنگ کا اعلان کیا۔ ہدہد نے بتایا آ کر، اور یاد رکھ لو نبی کی حکمت ہوتی ہے کہ لوگ اسلام بھی قبول کریں مگر جاننے بھی نہ جائیں، انسانیت اور مخلوق جانے بھی نہ جائے، جتنے لوگ بچ سکے بچ جائیں۔ انسانیت کا خیال ہوتا ہے نبی کو، انسانوں۔ جب ہدہد نے بتایا تو اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام، اب سنیے گا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے، تاکہ جب وہ آئے اپنا تخت سامنے پائے، اس پر روب طاری ہو جائے اور لڑنے کی سخت نہ رہے کہ جو میرے آنے سے پہلے تخت منگوا سکتا ہے اس کے پاس کتنی قوت و طاقت ہے۔ جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، جن کھڑا ہوا، بڑا موٹا تازہ باری بھرکم جن، اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضور میں لا دیتا ہوں۔ اب جن کا نام سن کر قوت و طاقت کا پتہ چل گیا ہو، اور عفریت من الجن، جنوں میں سے بڑا طاقتور اور باری تھا، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کہا میں لاتا ہوں، سنیے گا، میں لاتا ہوں۔ آپ نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک ھذا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹھیں گے۔ اس میں مختلف تفسیرات ہیں، ایک تو جو آپ بات کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، میٹنگ برخاست ہونے سے پہلے، یہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کھڑے ہو بیٹھنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہو، اور فاصلہ پتہ ہے کتنا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے وہاں سے فاصلہ کتنا تھا؟ 600 میل، 600 سے لے کے 900 تک کا فگر آیا ہے،
مگر چلو کم از کم اگر آپ کریں تو 600 میل فاصلہ. اب اس وقت F-16 نہیں تھے، تھنڈر طیارے نہیں تھے. جن نے جانا تھا، اور مجھے یہ بتائیں کھڑے ہو کر بیٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی 2-3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 3 سیکنڈ لگ جائیں. ایسے ہی ہے. آپ نے کہا نہیں یہ دیر ہے. ملکہ بلقیس نے آنا ہے ہاتھیے پر، گھوڑے پر، سواری پر، پیدل آنا ہے، چل کے آنا ہے. اس نے کہا کہ کھڑے ہوں، بیٹھنے سے پہلے تخت آ جائے گا. کیا یہ زیادہ دیر تھی؟ یہ کچھ زیادہ دیر تھی؟ زیادہ نہیں تھی. آپ نے کہا نہیں یہ زیادہ دیر. پھر کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم کتاب تھا اور سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا. وہ جن نہیں تھا، وہ جن نہیں تھا. اس نے کہا حضور آنا آتی کا بھئی میں لا دیتا ہوں. آپ نے کہا کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ قرآن پاک کی آیت ہے. اس نے کہا قبل آئیں یرتد الیک طرف، آنکھ بند کرے کھولیں گے تو سامنے تخت ہوگا. قبل آئیں یرتد، آنکھ جھپکنا مطلب یہ ہے. یہ اس نے کہا جھپکنے سے قبل، جھپکنے سے بھی پہلے. قبل آئیں یرتد الیک طرف، آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، آنکھ بند کریں کھولیں گے تو سامنے تخت ہوگا. اب ایک سوال ہے. آپ نے کہا تخت لاؤ. جن نے کہا میں لاتا ہوں. غور کریے گا. جن نے کہا میں لاتا ہوں. آپ نے کہا کتنی دیر؟ تیسرا جملہ. اس نے کہا اتنی دیر میں کھڑے ہوں، بیٹھنے سے پہلے آئے گا. پھر اگلا جملہ. آپ نے کہا زیادہ دیر. پھر وہ بیٹھا. پھر ولی کھڑا ہوا. ولی نے کہا میں لاتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا اتنی دیر میں. یہ جو مکالمہ ہوا ہے